السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أبي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء ووضع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا عرضا مدحيا
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى العرش لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكزى الله حاجة. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. एक दफ़ा आपसे वहाँ से 5 दफ़ा आया करीमा का वर्द करके जितने भी बीमार हैं उन सब की सेहतयाबी के लिए दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू 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 अम्मन
يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض بحق سید الساجدین. درود پڑھ محمد وال محمد. ایک دفعہ درود پڑھ محمد وال محمد کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. ابھی حدیث کسا کی تلاوت ہوئی، اس میں سے صرف ایک پیغام کہ تعارف جو کروایا ہے پروردگار عالم نے کسا کے نیچے ہے کون. خدا یہ فرمان کسا کے نیچے یہ کون ہے، کبریا تعارف کرا رہا ہے. کسا کے نیچے یہ کون ہے، کبریا تعارف کرا رہا ہے. یہ فاطمہ ہے، یہ ان کے بابا بڑے فخر سے بتا رہا ہے. یہ ان کے شوہر، یہ ان کے بیٹے بڑے فخر سے بتا رہا ہے. اور بطول کے نام سے تعارف کرا کے سب کو بتا رہا ہے. وہ اہل بیت نبی نہیں جو رسول کے پیروکار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہوں گے. وہ اہل بیت رسول ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہوں گے. درود پڑھ جو محمد والے محمد کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد. میت تیرا دیا چھاواں دتا زہر لینا نے ہویا ٹکڑے جگر شادا کر وین کیا فروا گھر اجڑیا زہرا دا گھر اجڑیا زہرا دا. قاسم دیاں پھپھیاں نو ہائے ہائے قاسم دیاں پھپھیاں نو کیویں خبر سناواں میرے ویر دی میت تے تیراں دیاں چھاواں. لایا تاج میرے سر تو بے رحم مسلمانا روندا اے میرا قاسم آویخ ذرا نانا آویخ ذرا نانا چھٹ روزہ تیرا نانا ہے چھٹ روزہ تیرا نانا کیڑے دیس میں جاواں میرے ویر دی میت تے تیراں دیاں چھاواں. امت اج ظلم تے تل گئی ہے سازش او سکیفے دی اج ویخ لے کھل گئی ہے اج ویخ لے کھل گئی ہے. رکھ تیر کمانا تے ہائے ہائے رکھ تیر کمانا تے مل بیٹھے نراواں میرے ویر دی میت تے تیراں دیاں چھاواں. جن پہلے جنازے تے ہائے تیر چلایا ہے نسبت نے تیری نانا او دا شان بدھایا ہے او دا شان بدھایا ہے. انج ظلم کدے نانا ہے انج ظلم کدے نانا نہیں کر دیا ماواں میرے ویر دی میت تے تیراں دیاں چھاواں. کلثوم تے زینب دے نہیں بین سونے جاندے رو کہن جنازے تے انج گھر نہیں کدے آندے
ਇੰਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਸ਼ਾਲਾ ਭੈਣਾ ਹੈ ਹਾਏ ਮਰ ਜਾਣ ਸ਼ਾਲਾ ਭੈਣਾ ਮੰਗ ਵੀਰ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਨਾਨਾ ਹਾਏ ਕਿਵੇਂ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਨਾਨਾ ਐਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਮਈਅਤ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ درود پڑھ جو محمد والے محمد صاحب اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر سارے جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت محمد و آل محمد دشمن سے لعنت پاک سین زہرہ دے قافلہ سے لعنت بلندتر سروات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بفضائل آل محمد صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سید العرب والعجم مکی المدنی وفی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی دی ذات صلوات الصلاة والسلام على أخيه ووزيره ابن امه ووارث علمه علم الاولین والآخرین فاتح احد بدر والحنین علی ابن ابی طالب نجف والدنا صلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق أميرا سے أبيها سيدة النساء العالمين صلوات الحمدللہ شکراً لصاحب الزمان وهو غائب لا بأمره اکثر الناس لا يعلمون صلوات تاریخ کو پڑھ کے ذہن دے تے ایک عجب سوال سمایا ہے دسو حسن رضا دی میت تے کہیں پہلا تیر چلایا کیوں نانے پاک دے روزے تو تے وال پاک جنازہ
دسو اج توڑی کے میت کو کڈا کفن گلابی پایا 27-28 سفر مدینہ محمد حسن بادشاہ دا گھرے نت دا رودے دار میرا امام روزہ رکھا ہوئی گرمی دا موسم ہے روزے دی افطاری دا ٹائم آیا ہے میرے آقا نے حویلی جدید کی تھی سر مار کے آدن کو ہے جڑا میں کو ٹھنڈا پانی دے میں تاریخ سے لفظن جاتا سامنے آئی ہے آدھی امام گرمی دا موسم ہے روزہ رکھا ہوئی شربت کے نام میرے آقا فرمایا حیا کریں آؤ میرے قاسم دا سان چھوٹا ہے کیوں میرے بالا کو یتیم بناونا چاہتی ہے سیانی گیتا وکھرے کمرے چ گئی ہے شام تو آیا ہویا دار زہر حلال شربت ملا کے امام دے سامنے آ گئی ہے میرے آقا نے رضن بکدائی ایک یا دو گھٹ شربت چائن قبلہ اتنا سخت زہر آئی جڑی جات ہو گئی ہے بھاپل دی گئی ہے دعا کرو شالا کسن و زہر نال موت نہ آوے زہر تو کمات مجبور کر دیئے ایک تا یہ جب زہر ملی ہوئے اندھا دل چاندہ ہے جا کھلی ہوئے میں رج کے تڑپا دو جاندہ دل کریں دائے جو ٹھنڈا پانی ہوئے میں رج کے پیواں قبلہ میرے آقا کو زہر جو ملی ہے اپنی جات اچھین آئین قاسم دی اماں دے دروازہ تے قاسم دی اماں جی میرا سردار اجرات میں توڑے گھر آ رہا سا میرا انتظار نہ کریں پتہ نہیں کیڑے ویرے آسا تیرا بچڑا چھوٹا ہے قاسم تو اپنے ہاں لا کے سمپ میں جی میرا سردار میں نہ پیانانے دے مدار تے اندھے بعد ویسا مادی قبر تے میرے آقا دے دو ہسپتال نکے جڑائی زہر ملیا میرے آقا نانے دے مدار تے آونا نانے دے مدار کو ہانا لاونا مادی قبر کو لاونا زہر دسے کام تھی بنیا آئے نے نانے دے مدار تے نانا آج نامی بار میں کو زہر مل گئی ہے میں جا تیرا پترا اجازت دے میں مرن دے بعد ترے کولا ونجا قبر حلقی ہے قبر چوں کائنات رسول دیواز آئیے میرے والوں تا اجازت آئی میرا امیر بچڑا جے امتان دے بیتا قبلہ اندے بعد آئین مادی قبر تے مادی قبر کو ہانا لائے اماں زہر مل گئی ہے ویسا تنانے دو ہو سمدھا ہے اپنے نال قبر دی جانا دے وے تیرے کولو لگاوا ماں دی قبر حل گئی ہے حسن امیر میرا لائق بجرا نانے دو نہ ونجے ماں ہو کے منت کریں دیا میرے کولو لگاوے کیوں مر کے مریض ہے میرا سونا بجڑا ماں دی قبر دے بعد اپنی حویلی چائن فروا دے درتے آئین دروازہ کھلا ہویا ملائے اندر آئین قاسم دی ماں میں جو آ گیا اپنے بچے کو ہاں نہ لا کے سمپ میں ستی نہیں قاسم دی اماں دی آواز ہے یہ مولا میں قاسم کو ہاں نہ لا کے سمپیاں چند من گزریں تاری ماں زہرائی ہے میرا موڈا لا کے آدھی ہے فروا پتری میں پیارے ہوں دیں جی میں اپنے بچڑے کو ہانا لا کے ستی بئی ہے میرا بچڑا گزار مل گئی ہے دیوارہ دیا تے کامپیا کندہ ہے اٹھتا بہندہ گھر آیا میرے آقا فرمایا قاسم دی اماں مجھے لگ گئی پتا تو میرا ہاتھ نپ کے میں کو بستر تے گنجو میری سین اپنے وارث کو بستر تے گنائیے قبلہ میرے آقا دے منہ جو خون دے چکے باہر آئے نا
بی بی آتی ہے میں کو رضا میں ڈاکٹر بلاوا یا حکیم بلاوا سیدہ دے کر سنگزیے تا میری بھیڑا کو سجا بی بی آدھی آدھرات ٹائم میں ستیاں پیاں اسن میں آننا کو بلامن منجان ڈر پوسن علی دیاں دیاں ہیں تھوڑی دیر دے بعد شیو میرا آقا سجے کروٹ بدلے ترد دکھائے کھپے کروٹ بدلے ترد دکھائے دلے خون دیاں کیوانیاں شروع ہویاں میری سینہ دیئے ہن تیرے سر تے موت پیاں دیئے ہن میں کو اجازت دے میں تیریاں بھیڑا کو بلاواں تہجد دی نماز واسطے اٹھیاں اوسن سین دو قدم توری ہے یا دامن کچھ کیا یہ 4 سال دا یا 3 سال دا قاسم ماتا دامن نب کے دے ماں پھوپیاں کو میں سجن ویندہ ہو سکتا ہے تو پھوپیاں کو سڈن ونجے تا میرا بابا والا ٹر پے بابے دی نوکری تو محروم روے بی بی آدھی ہے قاسم تو کے کڑائی مرن دی کہیں کو اطلاع دیتی ہے نہیں اماں بی بی آدھی ہے تو میں دیتے میرے کولا میں تیری دی حالت بنے دیا تیرے کو پھوپیاں کو ڈسنا نہ پوسی تیری حالت بے کڑا سمجھوا سمجھو تو یتیم ہونا لائے میری سہنے بک مٹی دا چاک قاسم دے سارے جھپائے گریبان چاکی دائے منہ تے مٹی مل گیا دی ہن لگاوانج علی دیاں دے سامنے ویسے سیان گن سنجو تیرے باپ دا خیری ویلائے تو یتیم ہون والا ہے شیو قاسم ترے آئے علی دیاں تروے دیاں مسلح تے کھڑیاں ایک بے کو پیا دیاں بھین میں خواب لچھائے میرے نانے دا تاج لتا ہویا ہے پیا دیاں میں لچھائے میرے باپے دی کا پگ ڈھال کے گل جو آ گئی ہے تیری جی آدھی ہے میں لچھائے میری اماں دے پاسے دا درد زیادہ ہو گیا ہے بہنا گالی پیاں کریں دینا دی اماں فضا دروا دیتے آواز ہے انما یرید اللہ لیذھبا عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا شیو آوازوں ویلے آندی آئی جدا کوئی منگن والا سوالی دروازے تے آوے علی دیاں سمجھ ونجن کوئی منگن والا جیڑے لے قاسم نے آیت پڑھیے بی بی آدھی اماں فضا جلدی کر دروازے تیرے کھی ویلے کون سوالی ہے تے یاد رکھیں کہ نال نراز نہ ہو میں کہیں کو پتائیں جو کیڑا ویلائے سین فضا توری ہے آکے تھوڑا جا دروازہ کھولیں جا نٹھائیں سڑے ہوئے دروازے نال قاسم تیک لا کے بیٹھے بی بی آدھی ہے بچڑا گاؤنے جلدی آگے ہیں علی دیاں جا تہجد دی نماز ادا نہیں کی دیجے کر سکتا ہے تھوڑا جا انتظار کر نماز پڑھ کے نن وقت جڑی شہ منگ سے تین کو مل پوسی جڑے لے گل کیتی ہے قاسم دی دا نکلی آدھا دادی میں منگن والا نہیں میں قاسم دا چاہنا میں یتیم ہاں میرے بابے تے موت آ گئی ہے میرے بابے کو زہر مل گئی شیعو والے قدم چاہ کے قاسم دے کول آئی ہے قاسم کو چاہ کے ہاں نہ لایا اندر آئی ہے مسلح دے کول آئی ہے آدھی ہے میریاں دیاں تھوڑا خواب سچا ہے اما فضا کے کچھ آئی آدھی ہے بے اکمڑ ہوئے آئے قاسم دے حسندہ قاسم میں توڑے میرا کو زہر مل گئی ہے قبلہ تراوے بھیڑا ٹوریاں ہیں قاسم تم وان چاچے حسین کو اطلاع دیا سمے دیا تیرے بابے دو تھوڑی دیر دے بعد میرے آقا سن فرمایا قاسم دی امڑی دروازہ کھول دیکھ ہو سکتا ہے میریاں بھیڑاں دیاں پیاں ہوئیں میری سین نے تھوڑا جا دروازہ کھولایا دے ہاں حامد تیریاں بھیڑاں پیاں دیاں کیویں پیاں دیاں بی بی آدھی دو تاؤ والیاں ٹور دیاں دیاں تیری جی جڑی کدا نہیں ٹوری دوڑ دی پیاں دی جناب حسنادن قاسم دی اماں میرے جگر دے ٹکڑے لکا متا میریاں بھیڑاں مرن تو پہلے مرونجن قبلہ سین نے لکاون دی کوشش کی دیئے جالی دی آلی عدید اندر قدم آیا ہے آدھی برجائی نہ لکا میں سنوے کیران دیاں میں سنیاں دیاں میرے براق زہر مل گئی
میں اپنی ماں کو پٹیاں باندھی رہی ہاں، بابے کو پٹیاں باندھی رہی ہاں، میرے کولو نہ لکا، میرے برا دے ٹکڑے میں کنے ہتھاں تے جلا شیو جڑے لے آئیاں رو کے حجی حسن کہے زہر جتی آئی کہاں تیرے بالغ یتیم بنایا ہے۔ میرے آقا فرمایا میری بہنے ڈسا سارے آئے، ہاں سارے آئے، میرے آقا ڈسا تمہاری محمد انفی آجی سردار میں آیا کھلوتا، جعفر جی آیا کھلوتا، عبداللہ میں آیا کھلوتا، حمزہ میں آیا کھلوتا، سارے آئے ہو قاسم رضا تیرا چاچا حسین آیا کوئی نہ، بابا دے پیان جڑے جناب حسین آئے نا کے براد منہ تے منہ رکھے آیا دن میرا ویر بڑی جلدی کیتی آئی تر پہ آئے ہاں میرا حسین میرے آقا نے ہر قیدی پار جناب حسین کو دیتی ہے، جناب زینب دا ہاتھ نپ کے جناب حسین دا ہاتھ نپ کے جناب زینب دا ہاتھ دیتا ہے، آدن میرے برادی پارت ہوئی دی نسل دا خیال رکھے شیو جڑے ظاہر دا دور ہوئے آئے، آدن سارے آئے ہو، آدن سارے آئے، آدن سارے آئے ہو تے عباس نظر کیوں نہیں آیا؟ میری سینہ دیئے جائیں کو محنت کر کے آج تھوڑی تیریاں نازاں نال پلیں دی جائیں کو آخری ویلے آئے ماں میری رہیے آپ سلام بجے دی بی بی آدھی حق پالن دا جگا دی تو تے پہیے زینب طلب کریں دی اون دی زندگی وچ کیوں مات شکی رہیے میت تے تیر چلیں دی سینے گل کیے اتنے توڑی درد باہروں تے عباس کی تی فریاد ممنون ہم ایک نوکر کو تو سنبھال وال کیتا یاد غازیہ دائیں مجبوری ہے میرے پیراں کو تے لگ گئے زنجیر حیاد کیویں اندر آواں تواڈی بہن زینب بیٹھی روندی ماجر دادے برا کو غسل دیتا سفید کفن پوا کے میت جایا براواں نے 18 براواں نے برا کو جایا قبلہ جا کے نانے دی قبر دے کول گنا ہے جا ایک وفد سامنے آیا حسین کن پہ ویندے ہو میرے آقا فرمایا برا کو دفن کریں دا کتنا دفن کریں دے ہو میرے آقا فرمایا نانے دے نال دفن کرے سا او حرام زادہ دائیں کوئی قبرستان نہیں نبی دا مزار ہے اکبر دا بابا دائے نبی بھی میرا ہے مزار بھی میرا ہے میرا نانا ہے میں برا کوئی تھائیں دفن کرے سا او آدن دا دفن ہو سا جیڑے لگنا دفن ہو سا سون دے سا قبلہ میرے آقا فرمایا ضرور دفن کرے سا شیوک پہلا تیر امام حسن دے جنازے تے لگا ہے ایک دا لگنائی جا تیران دی بارش ہو گئی ہے 70 یا 72 تیر میرے امام دے جنازے تے لگن آلیہ حسین کو پتہ لگے آدھی اممہ فضا اینا کو آگ میرے برادہ میت واپس گنا ہوئے جیڑے لے میری سین نے آکیا جیڑے لے پہلا تیر لگائے حضرت عباس نے رٹھائے جناب عباس دوڑیں اپنے گھر چائن اپنے حجرے چائن تلوار جائیے جناب زینب نے رٹھائے میری سین دا جناب عباس دی آواز جاتا ہے دی کن بیاں ویندائیں آدھا سن دی پیئے تیرے براد جنازے تیر لگ گئے میں بھی جیدہ ہوں تیرے براد جنازے تیر لگن بی بی آدھی عباس لڑنا نہیں تلوار قدمات رکھیا دا بھین برادی مجبوری کھا گئی ہے میں پیاتا تاریخ کو پڑھ کے ہائے وہ ذہن دے وچ دیکھ جب سوال سمایا ہے کیڑا نسو حسن رضا دی میت تے کہ پہلا تیر چلایا ہے
کیوں نہ نے پاک دے روزے تو تے وال پاک جنازہ آئے دس وج توڑی کہ میت کو کڈا کفن گلابی پایا الحمدللہ رب العالمین محمد وآل محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین صلوات تمسکین بولایت امیر المومنین واولاد المعصومین حجج القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم دعا کرتے ہیں پروردگار سے ان 14 معصومین کا واسطہ دے کر کیا کہ جن ناموں کے صدقے میں آدم کے گناہوں کو بخشا گیا، کہ جن ناموں کے صدقے میں نوح کی کشتی کو نجات پہنچی، کہ جن ناموں کے صدقے میں یوسف کو کنویں سے آزادی ملی، کہ کائنات کو روشنی بخشتے ہیں، ان 14 معصومین کا واسطہ دیتے ہیں پروردگار کو کہ جتنے بھی ہماری مشکلات ہیں بحق محمد والے محمد پروردگار ہماری مشکلات کو دور فرمائے۔ اور وقت کی سب سے اہم دعا کہ ہمارے امام وقت تو مولا ہمیں اپنے حامیان، اپنے ناصران، اپنے نوکروں میں شمار فرمائے، کہ یہ مجلس وقت پہ ہی شروع ہوگی اور وقت پہ ہی ختم ہوگی۔ مجلسیں آج ہے اس ذکر کی، اور یہاں مخلوق خالی انسان کی بات نہیں ہو رہی، جو کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوق ہے وہ محتاج ہیں انہی اس ذکر کریں۔ انتظار کرنا ہے اگر تو آپ اپنے امام کا انتظار کریں، اس کے علاوہ کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جب بھی ذکر ہماری آنکھوں کے سامنے سے وہ پردے ہٹ جائیں تو ہمیں معلوم ہو اور پتہ چلے کہ یہاں کون کون سی مخلوق موجود ہے۔ مخلوقات ایک نہیں کئی مخلوقات ہیں جو موجود ہیں، اور وہ چاہتی ہی ہیں ذکر محمد و آل محمد کا۔ اور آج خاص طور پہ جس مولا کا ذکر ہو رہا ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا درود بھیجیے محمد۔ یہ وہ امام ہیں جن کا ذکر کم ہوتا ہے، مگر یہ امام حسن نے بنیاد رکھی ہے توحید کے بچانے کی، کیونکہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بقائے لا الہ حسین ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ حسین مولا حسین کی وجہ ہی سے آج پروردگار کی توحید قائم ہے، ورنہ اگر واقعہ کربلا حسین اس طرح میدان کربلا اگر نہ سجاتے تو آج حقیقی توحید سے کوئی آشنا نہ ہوتا۔ تو جو سجدے قائم ہیں تو وہ یقیناً نام حسین کی وجہ سے، مگر یہ جو کربلا کا میدان سجا ہے، اس سجانے کا جو پہلی بنیاد پہلی اینٹ رکھی ہے وہ امام حسن نے رکھی۔ آپ لوگوں کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کی تلاوت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کری۔ یہاں پروردگار فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوفن، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے اولیاء کو کبھی خوف نہیں ہوتا، یعنی کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ خوف ان کو ہوتا ہی نہیں، کسی بھی وجہ سے
وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ خوف کھاتے ہی نہیں ہیں۔ جب کوئی اولیاء اللہ، عام اولیاء اللہ، دیکھیے جس طرح انبیاء میں فرق ہے، کچھ نبیوں پہ فضیلت ہے، جس طرح رسولوں میں فرق ہے، کچھ رسولوں پہ فوقیت دی گئی ہے، اسی طرح ولیوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ کچھ ولی چھوٹے ولی، کچھ ولی بڑے ولی، اور جو سب سے بڑا ولی وہ علی ولی، یعنی کہ علی ہی کی ولایت کی وجہ سے، جس طرح رسول محمد مصطفیٰ کی رسالت کی وجہ سے اور انبیاء کو رسالت بٹی ہے۔ میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار، رسول محمد مصطفیٰ کی رسالت کی وجہ سے دوسرے رسولوں کو رسالت بٹی ہے، تقسیم ہوئی ہے، اسی طرح علی کی ولایت کی وجہ سے دوسرے اولیاء کو ولایت بٹی ہے، تقسیم ہوئی ہے۔ جتنے بھی دوسرے ولی ہیں تو وہ علی کی وجہ سے ولی ہے، جس طرح جتنے بھی دوسرے رسول ہیں تو وہ رسول اللہ کی وجہ سے رسول ہیں۔ تو جتنے بھی رسول ہیں وہ رسول کی وجہ سے، اور جتنے بھی ولی ہیں وہ علی کی وجہ سے۔ اب جو عام اولیاء اللہ ہوگا، جو عام اللہ کا ولی ہوگا، وہ بھی خوف نہیں کھاتا۔ قرآن کی آیت ہے، بلیک اینڈ وائٹ آیت ہے، اس کے کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے۔ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہے اِنَّا اولیاء اللہ لا خوفاً، کہ اللہ کے ولی خوف نہیں کھاتے۔ جب اللہ کے ولی خوف کھاتے ہی نہیں تو صلح حسن خوف کی وجہ سے ہو ہی نہیں سکتی، خوف کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ ارے جب جس اور حسن کیسا کسی سے صلح کرے، جس کا بابا علی ہو وہ کیسے کسی سے خوف کھائے؟ کل کی مجلس میں ایک چھوٹی سی بات کہی تھی کہ ہر عبادت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور یہاں ہم جو بیٹھے ہیں یہ عبادت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور جس طرح نماز کے اندر ہم صف میں نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر کسی ایک کی عبادت قبول اس صف میں، تو پوری صف میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح مجلس میں گروہ بنا کے بیٹھا جاتا ہے کہ اگر کسی ایک شخص کی عبادت قبول تو سب کی عبادت قبول۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے، صف میں گروہ میں قریب آ کے بیٹھ جائیں تو شاید کسی ایک کی بھی عبادت یہ قبول ہوگی تو سب کی عبادت قبول ہوگی۔ درود بھیجے ایک محمد والے محمد۔ اور میں پھر اپنے ٹاپک پہ آؤں، اپنے بات پہ آؤں کہ اللہ کا ولی کبھی خوف نہیں کھاتا ہے۔ میں پھر کہوں کہ اللہ کے ولی کی کیا بات کریں، جو علی کو مانتا ہے جب وہ خوف نہیں کھائے گا، جو علی کو مانتا ہے وہ خوف نہیں کھاتا، تو جو علی نے جس کو ولایت دی ہوگی وہ کیسے خوف کھائے گا؟ اور پھر خاص کر کے امام حسن کی بات کری جائے تو جس کا بابا علی ہو وہ کیسی خوف؟ تو یہاں خوف کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ کبھی امام حسن نے خوف کھایا، نہ کبھی امام زین العابدین نے خوف کھایا، نہ کبھی علی نے کسی کی بیعت کری، نہ امام حسن نے کسی کی کبھی بیعت کری، نہ امام زین العابدین نے کبھی کسی کی بیعت کری۔ کیونکہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی امام نے کسی کی بیعت کر لی تو بیعت کری ہی خوف کے مارے کی جاتی ہے، خوف کی وجہ سے کی جاتی ہے، کوئی دوسری وجہ نہیں ہے۔ بیعت خوف کی دو صورتیں ہیں، یا خوف سے بیعت کی جاتی ہے، یا دوسرے بیعت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنے سے زیادہ کسی کو افضل سمجھے تو بیعت کی جائے گی، یا خوف سے بیعت کی جائے گی۔ اب یہ بتائیں، جس کو پروردگار خود امام بنائے اس سے افضل کون ہو سکتا ہے؟
پروردگار جس کو خود امام بنائے، امام خود امام نہیں بنا سکتا، امام خود امام نہیں بنا، جس طرح رسول کسی دوسرے کو رسول نہیں بنا سکتا، جس طرح نبی کسی دوسرے کو نبی نہیں بنا سکتا، اسی طرح امام بھی کبھی دوسرے کو امام نہیں بنا سکتا۔ سورہ حج کے اندر ارشاد پروردگار ہوتا ہے، اللہ جستفا من الملائکۃ رسولا ومن الناس، کہ اللہ ہی چنتا ہے رسولوں کو، انسانوں میں سے رسولوں کو، اللہ چنتا ہے رسول کو، یعنی کہ رسول کوئی نہیں بنا سکتا سوائے اللہ کے۔ اسی طرح خلیفہ کا ذکر ہوا سورہ بقرہ کے اندر، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ خلیفہ بناتا ہے، اللہ رسول بناتا ہے۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ أَمْرَنَا، سورہ انبیاء کے اندر ارشاد ہوا، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ أَمْرَنَا، اللہ امام بناتا ہے، اللہ رسول بناتا ہے، اللہ خلیفہ بناتا ہے، اللہ بناتا ہے، اور کسی کو اختیار ہے ہی نہیں۔ منصوص من اللہ، اللہ جس کو بنائے، جس کو اللہ امام بنائے، وہ اس سے افضل کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کو اللہ امام بنائے وہ کبھی اس سے بڑھ کے اولیاء اللہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اولیاء اللہ خوف نہیں کھاتا، اولیاء اللہ خوف نہیں۔ تو پتہ یہ چلا بیعت کر ہی نہیں سکتا ہر وہ جس کو پروردگار نے چنا ہو، کیونکہ اس سے افضل کوئی ہوگا ہی نہیں۔ اگر اس سے افضل کوئی ہو، اگر اس شخص سے افضل کوئی ہو، تو پروردگار کے عدل پہ انگلی اٹھے گی کہ افضل کو چھوڑ کے مفضول کو کیوں سلیکٹ کیا، کیوں چنا۔ پروردگار کا چناؤ افضلیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، پروردگار ہمیشہ افضل کو چنتا ہے اور امام بناتا ہے پروردگار۔ تو امام حسن کو امام بنایا ہے پروردگار نے، مولا علی نے نہیں، مولا علی نے نہیں، امام حسن نے، امام حسین نے، کسی بھی امام کو کوئی دوسرا امام خود نہیں چن سکتا۔ یہ جتنے امام ہیں یہ منصوص من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں تو ان سے افضل کوئی ہے ہی نہیں۔ جب ان سے افضل کوئی نہیں ہے تو یہ اولیاء اللہ ہیں، اور اولیاء اللہ کبھی خوف نہیں کھاتے۔ پتہ یہ چلا کہ افضل بھی یہ ہیں اور خوف بھی نہیں کھاتے، تو بیعت کا تو کوئی سوال ہی نہیں رہتا۔ تو اب کون سی بیعت، اب کون سی بیعت؟ تو کبھی کبھار ہوتا ہے یہ کرائیٹیریا دیا ہے۔ کیوں رسول نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اطرت اہل بیت اور قرآن کیوں یہ بات کہی؟ کیونکہ رسول جانتے تھے کہ اگر میں خالی اطرت اہل بیت کہوں، خالی احادیث محمد و آل محمد کا ذکر کروں، تو احادیث کو گڑھنے والے موجود ہیں، احادیث کو اپنی طرف سے لکھنے والے موجود ہیں، احادیث کو اپنی طرف سے لکھنے والے موجود ہیں۔ اس لیے کہا کہ حدیث کے ساتھ قرآن بھی ہے۔ اگر حدیث کو ناپنا ہے تو قرآن سے ناپو، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھو۔ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، نہ کبھی اکیلا قرآن کافی رہا، نہ کبھی اکیلی حدیث کافی رہی، دونوں ایک ساتھ چلیں گے، ایک دوسرے کی ایکسپلینیشن کریں گے۔ تو اگر کوئی ایسی بات ملے بھی کہ فلاں نے فلاں کی کبھی بیعت کر لی ہے تو قرآن سے آ کے پوچھ لو، اور قرآن کہتا ہے کہ ائمہ کبھی کسی کی بیعت کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان سے افضل کوئی نہیں ہے، اور کبھی بھی اولیاء اللہ خوف نہیں کھاتے، کبھی بھی اولیاء اللہ
خوف نہیں کھاتے. یہ ہے مقام امام حسن, یہ ہے مقام امام حسن کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی خوف نہیں کھایا. اگر خوف نہیں کھایا تو یہ صلح کیسے کر لی؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری مثال حسن جیسا, میں حسن جیسا اور علی حسین جیسا. قال رسول اللہ, رسول اللہ نے فرمایا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں, رسول اللہ فرماتے الحسن منی و الحسین من علی. میں جو ہوں وہ حسن جیسا, حسن جو ہے وہ میرے جیسے اور حسین جو ہے وہ علی جیسے. اگر کوئی یہ کہتا ہے, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امام حسن نے صلح کیوں کر لی, تو رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کر کے بتا دیا کہ اس صلح حدیبیہ کے پیچھے اسلام کی بقا موجود تھی. اسی طرح امام حسن کی بیعت کے پیچھے اسلام کی بقا موجود ہے. بیعت نہیں, صلح کے ظاہری صلح کے پیچھے, امام حسن کی ظاہری صلح کے پیچھے موجود ہے اسلام کی بقا. کیونکہ یہ صلح حسن ہی تھی جس کی وجہ سے حسین کو 72 ملے. حسین کو 72 امام حسن کی وجہ سے ملے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کی پناہ حسین ہے, مگر اس حسین کی جو پناہ ہے, جو بنیاد ہے, وہ حسن ہے. تو پتہ یہ چلا دین کی پناہ حسنین ہے, دین کی پناہ حسنین ہے. امام حسن نے وہ بنیاد رکھی جس کو امام حسین نے ایک تناور درخت کی صورت پیش کیا. یہ ہے مقام امام حسین, یہ ہے مقام امام حسین کہ یہ وہ امام ہیں کہ جن کی وجہ سے آج سجدے قائم ہیں, جن کی وجہ سے آج. اور پھر بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, ایک دو باتیں آپ لوگوں کے ساتھ. اور پہلی چیز, یہ جو پنجتن ہیں, یہ جو 14 معصومین ہیں, ہمارے ائمہ ہیں, ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ پروردگار کے نمائندے ہیں, چنے ہوئے نمائندے ہیں, اختیار پروردگار لے کر آئے ہیں. مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا توحید کی آشنائی کرانا, دنیا کو بتانا کہ حقیقی توحید کیا ہے. اچھا, حقیقی توحید مخلوق کو کیوں بتانا؟ کیا وجہ تھی کہ حقیقی توحید بتائے؟ کیا کوئی, اگر بھائی ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے یہ عام عوام ہے, مگر میں چاہتا ہوں آج یہ میں بات کہوں. کیا ایک وہ شخص جو علی ولی اللہ نہیں کہتا, کیا اس کی عام زندگی میں کوئی فرق پڑ رہا ہے ظاہری طور پہ؟ کیا وہ شخص, میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں, کیا وہ شخص جو محمد الرسول اللہ نہیں کہہ رہا, کیا اس کی زندگی پہ ظاہری طور پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ کیا وہ شخص جو لا الہ بھی نہیں کہتا, کیا اس کی زندگی میں ظاہری طور پہ کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ بھائی میں نے پھر کہا ظاہری طور پہ, ظاہری طور پہ تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کوئی اگر لا الہ نہیں کہہ رہا وہ بھی ویسے ہی زندگی گزار رہا ہے, جو محمد الرسول اللہ نہیں کہہ رہا وہ بھی ویسے ہی زندگی گزار رہا ہے, جو علی ولی اللہ نہیں کہہ رہا وہ بھی ویسی زندگی گزار رہا ہے, اور جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی کیا ویسے ہی زندگی گزار رہا ہے؟ نہیں, پریشان ہو گئے, گھبرا گئے. ایک درود بھیجے محمد والے محمد. کیا کوئی فرق نہیں ہے؟ اگر فرق نہیں ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ فرق نہیں ہے, تو آپ لوگ اپنے آپ کو ذرا 1 منٹ کے لیے, آپ لوگ پوری زندگی, پورے 2 مہینے آپ عزاداری کر رہے ہیں, 1 منٹ کے لیے ذرا سوچئے کہ اگر یہ مجلس عزاداری نہ ہوتی تو آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے؟ کیا کر رہے ہوتے؟ پتہ یہ چلا
جو محمد الرسول اللہ تو کہہ رہا ہے، علی ولی اللہ نہیں کہہ رہا، وہ جو لا الہ بھی نہیں کہہ رہا، محمد الرسول اللہ بھی نہیں کہہ رہا، جو علی ولی اللہ بھی نہیں کہہ رہا، ان میں اور آپ میں فرق ہے، ان میں اور آپ میں فرق ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد پتا ہے، مقصد حیات معلوم ہے، ایک آبجیکٹو، کلیئر آبجیکٹو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اپنے روٹین میں کیا کرنا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ شرابن طہورا کہاں ملتی ہے، وَسَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَہُورًا، پروردگار شراب طہور پلائے گا، طاہر شراب پلائے گا، اور وہ طاہر شراب علی کی ولایت ہی تو ہے۔ علی کی ولایت ہی تو ہے۔ تو حقیقت تو یہی ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ اگر حقیقت ظاہر کر دیتے، اللہ اکبر، حقیقت تو یہی ہے کہ اگر حقیقت ظاہر کر دیتے محمد مصطفیٰ اور علی المرتضیٰ، حقیقت اگر ظاہر کر دیتے، اور پھر میں ابھی بات کو نہیں پہنچا پایا، بتائیے محمد مصطفیٰ کیوں مبعوث ہوئے، علی المرتضیٰ کیوں مبعوث ہوئے، کیا ضرورت تھی؟ کیا اس سے پہلے پروردگار کی کتاب موجود نہیں تھی؟ توریت انجیل موجود تھی، تو پھر قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر قرآن تھا تو قرآن کو بھی الیوم اکملت لکم دینکم ولایت امیر المومنین پہ کیوں کیا؟ نہیں آپ لوگ نہیں، میں بات نہیں، بھائی آپ کو پتا ہے دین کامل، الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کی یہ جو آیت ہے یہ تبھی ہی نازل ہوئی جب رسول نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ ایسا ہے، میرا ساتھ ہے، میرے ساتھ، من کنت مولا کا جب اعلان ہوا ہے پھر پروردگار نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ ایسا ہے، میرا سوال ہے کیوں؟ پریشان نہ ہوں، میرا سوال ہے کیوں؟ دین کامل پہلے کیوں نہیں کر دیا؟ ولایت امیر المومنین پہ دین کیوں کامل ہوا؟ پتہ یہ چلا کوئی تو بات تھی، کوئی تو وجہ تھی، کوئی تو وجہ تھی کہ دین کامل ولایت امیر المومنین پہ ہو رہا ہے، اس لیے دین کامل ولایت امیر المومنین پہ ہو رہا تھا، کیونکہ علی خالی علی ولی اللہ نہیں، علی تمام مومنین کو سلمان بنانے آئے تھے، علی تمام مومنین کو سلمان بنانے آئے تھے، اور سلمان اصول کافی والیوم نمبر 3، اصول کافی والیوم نمبر 3 کے اندر ریٹن ہے، مینشن ہے کہ سلمان محمدی کو رسول اللہ باب اللہ کہتے ہیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ یہی ہے کہ زبان سے علی ولی اللہ کے ساتھ اپنی زندگیوں میں بھی علی ولی اللہ کو اپنانا چاہیے، اور جب حقیقت میں علی ولی اللہ زندگیوں میں نافذ ہوگا تو ممکن نہیں کسی پریشانی کو کہ وہ قریب آ سکے اس علی ولی اللہ کے، کیونکہ علی ولی اللہ وہ نور ہے اور پریشانیاں رجس ہوتی ہیں۔ رجس کبھی بھی تطہیر کے قریب نہیں آتا، رجس کبھی بھی تطہیر کے قریب نہیں آتا۔ تو زبان کے ساتھ دل بھی بولے کہ علی ولی اللہ ہے تو علی ولی اللہ، زبان کے ساتھ جب دل بھی کہتا ہے تو علی ولی اللہ ہوتا ہے۔ مگر ذرا غور کریں کہ وہ ولایت جو پروردگار نے علی کو عطا کی تھی، وہ ولایت علی نے امام حسن کے حوالے کری، اور امام حسن بھی دنیا کو وحی دینے آئے تھے،
جو علی دینے آئے تھے، مگر جو کیا امام حسن کے ساتھ کہ مولا کو زہر دے دیا گیا، کہ مولا کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، ایسا ماحول بنایا، ایسا ماحول بنایا کہ مولا اکیلے رہ گئے ہیں۔ ہاں عزاداروں، ہم یہاں موجود ہیں اپنی عبادت کے لیے، ہم یہاں موجود ہیں زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے، ہم یہاں موجود ہیں اپنے امام کو پرسہ دینے کے لیے کہ کاش ان ناموں کے صدقے میں پروردگار ہماری مشکلات کو اور ختم کرے۔ ہاں عزاداروں، جب امام حسن کو زہر دیا تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ معلوم نہ تھا، مگر قبول کیا، کیونکہ مشیت پروردگار میں یہی تھا، مشیت پروردگار میں یہی تھا۔ اب جو زہر ملا ہے، اور یہ ایسا زہر تھا کہ اگر کسی دریا میں ڈالا جاتا تو دریا کی تمام مخلوق ختم ہو جاتی۔ تھوڑا سا زہر امام کے جسم میں سرایت کیا، ہاں عزاداروں، طبیعت تھوڑی خراب ہوئی۔ مولا نے امام اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے بیٹا قاسم کو بلایا، کیونکہ جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ اپنے بیٹے قاسم کو بلا کر اپنے سینے پہ لٹایا کہ کچھ سکون مل جائے۔ ہاں عزاداروں، مگر اب مولا نے جگر کے ٹکڑے اگلنا شروع کیے۔ ارے تاریخ میں ملتا ہے کہ اتنے ٹکڑے حسن کے جگر کے ہوئے کہ جتنے قاسم کی لاش کے ہوئے تھے۔ عزاداروں، قاسم کو اتنا ہی تقسیم کیا جتنا حسن کے جگر کو تقسیم کیا ہے۔ عزاداروں، کہ جس طرح قاسم کی لاش کو گھوڑوں نے پامال کیا تھا اور قاسم کی لاش بکھر گئی تھی، اسی طرح امام حسن کے بھی ارے جگر کے ٹکڑے بکھر رہے تھے۔ ہاں، قاسم کی لاش میں بھی بی بی زینب موجود تھی۔ یہاں جب امام حسن کے جگر کے ٹکڑے نکل رہے ہیں تو بی بی زینب دیکھ رہی ہے۔ عزاداروں، دیا گیا کفن کا امام حسن کو، مگر تاریخ کا یہ عجب نظارہ تھا۔ تاریخ میں نہ اس سے پہلے کبھی ہوا، نہ اس کے بعد کبھی ایسا ہوا کہ جنازہ تو گیا مگر تیروں سے استقبال کیا گیا۔ عزاداروں، امام حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ عزاداروں، اب یہ جو ہے اس وقت پہلی بار بی بی زینب نے عباس کو کہا، نہ عباس، ابھی تلوار نہیں اٹھانا، ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ اگر اس وقت اجازت مل جاتی شاید عباس کو تو کربلا برپا ہو جاتی۔ عزاداروں، اب واپس یہ آیا، یہ واپس جنازہ آیا، تیروں سے بھرا ہوا جنازہ واپس آ رہا ہے۔ حسین نے کہا، بی بی او میری بہن، ارے اب جو میرا کفن ہے وہ بھی حسن کے حوالے، میرا کفن بھی حسن کو دے دو، ارے کیونکہ مجھے تو کفن ہی نصیب نہ ہوگا، مجھے تو کفن ہی نصیب نہ ہوگا۔ عزاداروں، اب جو تیر نکالنا شروع کیے تو کچھ تیر امام حسن نے نکالے جنازہ حسن سے، اور کچھ تیر زینب نے نکالے جنازہ حسن سے۔ ارے ایک تیر حسن کے گلے میں
اس طرح بے وس تھا جس طرح حسین کے 6 ماہ کے پھول کے گلے میں تیر بے وس تھا۔ آزادارو، اب جو جنازہ واپس اٹھا ہے تو نانا کے پہلو میں جگہ نہیں ملی، اپنی ماں کے پہلو میں دفنا دیا گیا حسن کو۔ مگر یہ تو کربلا کی ابتدا تھی، پھر وہ بھی وقت آیا جب حسین نے اپنے پھولوں کا نذرانہ پیش کرنا شروع کیا۔ اس وقت اس حسن کی تحریر کو پا کے قاسم کو تیار کیا گیا، اور قاسم کو اب جب بھیجا گیا تو قاسم نے جب آئے ہے زیر سے زمین پہ تو اس طرح تقسیم ہوئے کہ حسن کا جنازہ یاد آ گیا، کہ حسن کا جنازہ یاد آ گیا۔ حاضادارو، حاضادارو، یہ حسن کا جنازہ تھا، یہ حسن کا جنازہ تھا۔ قاسم کے ٹکڑوں کی صورت، قاسم کو جس طرح تقسیم کیا گیا، قاسم کے اوپر جس طرح تیروں کی بارش کی گئی، بس یہی حال حسین کا تھا، مگر ایک فرق تھا، حسن کے جنازے پر تیر تھے مگر حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا، مگر حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا۔ جس طرح امام حسن کے گلے پر تیر تھا مگر یا حسین کے گلے پر چھری۔ یا حسن، 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 یا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے حسن کے پیغام برس رہے، حسن کے پیغام برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے پیغام برس رہے، حسن کے پیغام۔ موجود کرام، اگر آپ واقف کا حصہ بن جائے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ متبادلہ گزارش ہے، دست بدستہ گزارش ہے کہ فرشی اللہ پہ تشریف لے آئیں۔ آ جائیں، بسم اللہ، یا حسین کرتے ہوئے آ جائیں۔ تابوت پر حسن کے پیغام برس رہے، برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے پیغام پر حسن کے پیغام برس رہے ہیں تابوت آثار پنج تن کے امت مٹا رہی ہے، آثار پنج تن کے کے دل بھی ٹکڑے تو نے کیے بہار کے ٹکڑے ہزار ہوں گے، کاشان تیرے بدن کے بیٹھ پر حسن کے پیغام برس رہے۔ کے ٹکڑے ہزار
کس نے بتاؤ دیر دیا مولا حسن کو، کس نے بتاؤ دیر دیا مولا حسن کو، کس نے بتاؤ دیر تابوت پر حسن کے پیکار